بسم اللہ الرحمن تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پڑھی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ با آواز بلند صلاۃ السلام کے 4 سیغے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 25 رمضان المبارکہ کی سنہ 1443 ہجری 25 رمضان المبارکہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں بسلسلہ درس قرآن و حدیث کی 5ویں نشست میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے موضوع کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سے سماعت کر لی ہوگی۔ آج ہمارا موضوع ہے مومنین کے اوصاف، مومنین کی خوبیاں اوصاف مالک کریم نے بیان فرمائے۔ بعض مرتبہ پارٹی کے لوگ اپنے کارکنوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں، فیکٹری کے مالکان اپنے ورکر کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اداروں کے لوگ اپنے کام کرنے والوں کی خوبیاں اوصاف بیان کرتے ہیں، ان کی شرائط ہوتی ہیں، ان خوبیوں کا حامل بندہ انٹرویو کے لیے آ سکتا ہے، یہ ڈگری اس کے پاس ہونی چاہیے، یہ معاملات اس کے پاس ہونے چاہیے، یہ ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہو، یہ سند بھی ہو، اتنا تجربہ بھی ہو، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو ہم جس رب کائنات کے بندے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے والی جو ذات ہے اس کے بندگان خدا، ساری خدائی اس کی بندگان خدا میں شامل ہے، پوری انسانیت اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ مومنین ہیں، کافرین ہیں، متذبذبین ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، اور پھر کئی مذاہب کے لوگ ہیں ان انسانوں میں۔ لیکن جو مومنین ہیں یہ خاص ہیں، زمین و زمان کے بنانے والے رب کے خاص بندے، ایمان والے ہیں، خاص، کوئی شک نہیں۔ ان خاص بندوں کی خاص علامتیں ہیں جو میں نے 9ویں سپارے کی سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3، 4 کو پڑھا ہے۔ 3 آیات ہیں۔ ابتداً مالک کائنات نے ان آیات میں، پہلی آیت میں ان بندوں کی، یعنی سورہ انفال کی دوسری آیت میں ان بندوں کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں، 3 اوصاف
صفت کی جمع اوصاف ہے، ٹھیک ہے، یہ میں لفظ بار بار بولتا رہوں گا، اوصاف۔ 3 اوصاف بیان کی ہیں جن کا تعلق اندر سے ہے۔ رشتہ داری کسی سے کرنی ہو، کسی کو بیٹی دینی ہو لینی ہو، تو اندر کی خوبیاں کون دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کوئی؟ کسی کی ہاں ملازمت کرنی ہو تو اندر کی خوبیاں کون دیکھتا ہے؟ کس کا اندر کیسے ہے؟ اسناد، ڈپلومے، اس کا تجربہ سارا ظاہر پہ لاگو ہوتا ہے نا جناب، اندر کی کیا بات ہے؟ اچھا، مالک کائنات نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں 3 خوبیاں بیان کی ہیں، 3 اوصاف بیان کی ہیں، اور تینوں کا تعلق اندر سے ہے۔ پھر مالک کائنات نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 میں بیان کیا 2 خوبیاں، 2 اوصاف حمیدہ بیان کیے، ان کا تعلق باہر سے ہے۔ 2 اور 3 ہو گئی 5۔ پنجتن پاک کے ماننے والوں، 5 خوبیاں بیان کرنے کے بعد ایک مالک نے سند جاری کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ایک سند جاری کی ہے۔ کیا بات ہے! اب یہ سند جاری کی ہے آیت نمبر 4 میں۔ اب آیت نمبر 4 میں جب سند مالک جاری کر چکا، پھر انعام کے طور پر 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ اور آج ہماری گفتگو زیادہ لمبی نہیں ہوگی، وہ مجھے احساس ہے، مجھے بیٹے نے بتایا ہے۔ اب سنیے ذرا، جو 3 خوبیاں اندر کی بیان کی ہیں نا، وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا ایمان والے تو یہی ہیں۔ کون سے ایمان والے ہیں؟ فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں وجد پیدا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں تغیر تبدل پیدا ہوتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈر کا تعلق اندر سے ہے، خوف کا تعلق اندر سے ہے، خشیت کا تعلق اندر سے ہے۔ اب خوف کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے نقصان دہ، جس کو مضر خوف کہتے ہیں، ایک خوف ہوتا ہے فائدہ مند۔ تو مضر خوف ایمان والوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے، نقصان دہ خوف ہے ہی نہیں ہے۔ ایمان والوں کو جو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ ایک نعمت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ اسے پھر 1 جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے! اب فرمایا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ خوف، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اللہ کا ڈر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر گناہ نہیں کرتا۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے نا، اب مجھے بھی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اب میری گفتگو کا انداز بدل جائے گا، کیمرہ بند ہو جائے گا، میری گفتگو کا انداز بدل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کے اعمال، تمام بندگان خدا، تمام مخلوقات، زمین میں کیا، آسمان میں کیا 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 ہے، وہ مالک کائنات کے علم میں ہے۔ اب اگر خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
تو پھر یہ نگاہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی، یہ نگاہ گناہوں کی طرف نہیں اٹھے گی، یہ نگاہ غلیظ کاموں کی طرف نہیں اٹھے گی، یہ نگاہ سوشل میڈیا کے بیہودہ مناظر دیکھنے کے لیے نہیں اٹھے گی۔ نیٹ کھولے گی تو پھر یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں نہیں دیکھے گی، جس میں اپنے ایمان کا بھی خطرہ، اعمال کا بھی خطرہ، صحت کا بھی خطرہ، مستقبل فیوچر کا بھی خطرہ، تعلیمی معاملات میں بھی نقصان، اخلاقی معاملات میں بھی نقصان، پھر یہ تمام چیزوں سے اجتناب، دوری اختیار کرنے میں بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کا تعلق، ڈر اور خوف کا تعلق اندر سے ہے، اندر سے ہے۔ ذکر کیجئے اللہ کا، اللہ کو یاد کیجئے، زبان پاک ہو جائے گی، اندر صفائی ہونی شروع ہو جائے گی۔ جب اندر صفائی ہونی شروع ہو جائے گی تو ذکر و اذکار میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر جس طرح ہم گپ شپ کر کے ہمیں مزہ آتا ہے نا، ہمارا وقت پاس ہوتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کر کے وقت گزرا کرے گا۔ دوستوں کے ساتھ جب تک فون پہ گپ شپ نہ کر لیں مزہ نہیں آتا نا، پھر جب تک ہم ذکر خدا نہیں کریں گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا کہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو پھر وہ مقام آ جاتا ہے، مالک فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ ایک بزرگ کے حالات پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مالک ہمارا ذکر کرتا۔ پوچھا وہ کس طرح؟ کہا اس کا اپنا حکم ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو جب ہم اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں تو مالک ہمیں یاد کرے گا۔ جب مالک ہمیں یاد کرے گا تو یقیناً ظاہری بات ہے پھر ہمیں اس کے ذکر میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اس کے ذکر میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، اس کے ذکر میں چین قرار ملنا شروع ہو جائے گا، جبکہ قرآن خود اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ ٹینشن بڑی ہے، اللہ کا ذکر کیجئے، پریشان ہو اللہ کا ذکر کیجئے، حالات ٹھیک نہیں ہے اللہ کا ذکر کیجئے، آج کل مقدمے بازی جان نہیں چھوڑ رہی ہے اللہ کا ذکر کیجئے، گھر میں ناچاکی ہے اللہ کا ذکر کیجئے، دوستوں کے ساتھ انبن ہے اللہ کا ذکر کیجئے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اللہ کا ذکر کیجئے، آج وقت ہی پاس نہیں ہو رہا اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ پتہ نہیں انہونی پریشانی ہے، پریشانی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اللہ کا ذکر کیجئے۔ دل کو قرار نہیں مل رہا، اللہ کا ذکر کیجئے۔ ذہنی الجھن کا شکار ہوں، اللہ کا ذکر کیجئے۔ دل بے چین رہتا ہے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ دل کے معاملات ہیں جناب، اللہ کا ذکر کیجئے۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دلوں کا چین چاہیے تو میرا ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اونچی بولنا بھی ذوق ہے۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی آپ کی۔ اچھا اب ایک خوبی ہے نا، اب دوسری خوبی کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ان کے سامنے اس کریم رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، فرمایا ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھوتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ بظاہر ترجمہ یہی ہے زادتہم ایمانا، لیکن مفسرین نے یہاں کلام کیا ہے، فرمایا ایمان ایکول رہتا ہے، برابر رہتا ہے، یہ بڑھتا کم ہوتا نہیں ہے۔ پھر زادتہم ایمانا کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کی کیفیت کبھی کم ہوتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے، اس کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح مرغی، لفظ تو مرغی ہے نا، چکن جس کو آپ لوگ بول لیتے ہیں، عرف عام میں چکن کو مرغی بولتے ہیں، مرغی کو چکن بولتے ہیں، جبکہ اس کی ڈیفینیشن
میں فرق بھی ہے۔ بہرحال سنیے ذرا، چکن عرف عام میں مرغی پر بولا جاتا ہے۔ اب چکن پکانے والا پکاتا ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ پکایا جاتا تو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ مسالہ جات بھی وہی ہیں، چکن بھی وہی ہے۔ مچھلی بعض مرتبہ پکائی جاتی ہے تو اس کی سمیل دماغ کو ایسا پریشان کرتی ہے کہ ایک لقمہ لگانے کو دل نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ ایسی پکتی ہے کہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ مچھلی تو وہی ہے، مرغی تو وہی ہے، مسالہ جات بھی وہی ہیں، لیکن کیفیت اس کی بدلتی ہے۔ تو بھائی جان، جب اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا کا مطلب ایمان کی کیفیت میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی خوشگلو، بہترین لب و لہجے کا مالک، بہترین آواز و انداز کا مالک قاری قرآن پڑھ رہا ہو، اور ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ سن رہا ہو، اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ رہی ہو، پوچھا جائے بھائی جان آپ کو سمجھ آ رہی ہے کون سا پارہ پڑھا جا رہا ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ اچھا کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے؟ کہا پتہ کوئی نہیں ہے۔ بھئی اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہوگا؟ کہا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا پتہ نہیں یار، قرآن دل کے اندر گھر کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو بھائی جان، مبارک ہو، قرآن سن کے کیفیت بدل رہی ہے، قرآن سن کے آنسو رواں ہو رہے ہیں، قرآن سن کے اشکوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، قرآن سن کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، قرآن سن کے دل میں کیف و سرور کی کیفیت ہے۔ مبارک ہو، یہ ایمان والوں کے اوصاف میں سے صرف اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کا تعلق بھی اندر سے ہے۔ اہل عرب کو آپ نے اکثر و بیشتر، یہ جو عرب کے چینل چلتا ہے، عرب کا چینل، اس میں قرآن کریم کی بعض مرتبہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ہی چلتی ہے، تلاوت ہی چلتی ہے، تو بعض مرتبہ پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی ہچکیاں بندھی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ ہم قرآن کریم سن رہے ہوتے ہیں تراویح میں، اور جو مضامین ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، جب وہ مضامین آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے خوف کی باتیں، جہنم کی باتیں، قیامت کی باتیں، عذاب کی باتیں، پچھلی قوموں کے تباہ ہونے کی باتیں، تو وہ مضامین ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، اور کیفیت بعض اوقات عجیب و غریب بن جاتی ہے، عجیب و غریب بن جاتی ہے۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیات اللہ کرے کہ ہمارے کانوں میں پڑھنی شروع ہو جائیں۔ ان کانوں میں بہت کچھ جا رہا ہے، جو نہیں جانا چاہیے وہ بھی جا رہا ہے۔ ہاں میرے عزیز، ان کانوں کے ذریعے دل میں جو بات جائے نا، وہ اچھی بات جائے گی تو دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ تو آج آپ کو ایک مشورہ نہ دے دوں، آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قرآن سنا کرو، قرآن سننے کا معمول بنا لو۔ دعوت اسلامی کی یہ جو IT مجلس ہے، اس نے جو پورا قرآن پاک ہے، آپ تلاوت سننا چاہتے ہیں، آپ ترجمہ سننا چاہتے ہیں، آپ تفسیر سننا چاہتے ہیں، آپ قرآن کے کچھ مضامین سننا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سرچ کیجئے، آپ کے سامنے آپشن آ جائیں گے۔ آپ قرآن پاک دعوت اسلامی نے سافٹ ویئر میں جو رکھا ہے، اس کے اندر صراط الجنان ہے، پھر اس کا خالی ترجمہ سنیں یا خالی تلاوت سنیں، کس قاری کی زبان میں سننی ہے، 5-6 قاریوں کی آوازیں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو آپ قرآن سنا کریں۔ قرآن سننے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا نور سینے میں اترتا ہے، قرآن کی روحانیت اترتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا، جو بندہ سنتا ہے وہ دل میں بات، جو بندے کو تکرار ہوتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ جب دل میں قرار پکڑ جاتی ہے تو ہم چاہتے بھی تو یہی ہے کہ اللہ کا قرآن قرار پکڑ جائے۔ سنا کریں قرآن، کم از کم 1 سپارہ سن لیا کریں، چلو آدھا صحیح، چلو 1 پاؤ سن لیا کریں، اپنی مرضی کے مطابق کم از کم جتنا آپ چاہیں یا زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں قرآن سنا کریں۔ آپ قرآن سنا کریں، قرآن کیا کریں؟ بولیے بولیے اونچی بولیے، قرآن سنا کریں۔ سننے سے بہت لطف آئے گا آپ کو، پھر پڑھنے کی عادت بنے گی، جب پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ عمل کی عادت بن جائے گی، جب عمل کی عادت بن جائے گی پھر اندر بار ایک ہو جائے گا،
قول و فعل کا تضاد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کا تعلق بھی اندر سے ہے. اور تیسری بات ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. آہستہ بھی اس وقت میں کام چل جاتا ہے. نماز فجر کے بعد کسی کو سنانا آسان تو نہیں ہے، اور یہ سنانا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ آپ سن لیتے ہیں، اور ماشاء اللہ الکریم ایکٹیو ہو کے سنتے ہیں اور اونچی بول بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی. تو ارشاد خدا بندی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. دوستوں پر اعتماد کیا اچھی بات ہے، لیکن دوستوں کے رب پہ اعتماد کیجئے. کاروبار پہ اعتماد کیا اچھی بات ہے، کاروبار جس نے دیا اس پر اعتماد کیجئے. لینٹر ڈالا مضبوط، اعتماد سریے پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کیجئے. جناب والا اپنے معاملات اس مالک کے حوالے کیجئے، اس پر توکل کیجئے. اسباب کے ترک کا نام توکل نہیں ہے. بزرگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ سبب کے ترک کر دو. گاڑی کو لاک نہ کرو، اللہ پر توکل کرو نا. حضور کی حدیث میں ہے پہلے باندھو پھر مالک کائنات پر توکل کرو. لاک لگاؤ، توکل اللہ کی ذات پر. لینٹر ڈال لو، توکل اللہ کی ذات پر. کاروبار کرو، توکل اللہ کی ذات پر. پڑھائی کرو، توکل اللہ کی ذات پر. کاروبار کرو، توکل اللہ کی ذات پر. اپنے معاملات جو ہم لوگوں کو سناتے رہتے ہیں اس توکل والی ذات پر جس پر توکل کرنے کا حکم ہے اس کو سناؤ نا. وہ مالک کائنات مسبب الاسباب ہے، وہ ہمارے لیے اسباب بھی پیدا کر دے گا. اس پر بھروسہ کرو تو وہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں پرندوں کو بھی گمان نہیں ہوتا، وہ بھی بھوکے پیٹ نہیں سوتے. جناب کہا تمہارا توکل اللہ کی ذات پر ہو جائے تو جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے تمہیں بھی روزی دینے والا بن جائے. آپ سورہ طلاق پڑھ لینا، سورہ انفال کھولی ہوئی ہے میں نے، سورہ طلاق پڑھ لینا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے. اور اللہ کریم پر توکل کرو تو اللہ ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. پھر فرمایا اللہ کریم اپنا کام پورا کرنے والا ہے. اللہ کریم نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہوا. تو یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے اختتام سے لے کر 3 کے اختتام تک جو میں نے ابھی پڑھ دی آپ کے سامنے، جس بندے کا کام اٹک جائے، کام ہی نہ ہو رہا ہو، اس سورت کو پڑھیے. سورہ طلاق کی یہ آیت کریمہ پڑھیے، بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائے. کاروبار نہیں چل رہا، یہ آیت پڑھیے. اور صحیح بتا رہا ہوں، اگر کوئی ایسی الجھن میں پھنس گئے آپ نکل ہی نہیں رہے، کوئی سبیل ہی نہیں ہے، تو بزرگوں نے لکھا اسی آیت کا ورد کرو، اللہ نجات عطا فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. میرے کریم آقا کی میں نے حدیث پڑھی ہے، 100 باتوں کی ایک بات بتانے لگا ہوں. حدیث پڑھی ہے میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو پتا چل جائے کہ اس آیت میں کیا ہے، فرمایا یہی آیت اس کے لیے کافی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں وظیفے بتاؤ، چلو آج وظیفہ بھی سن لو. یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس پر میرا پورا لیکچر ہے. جی ہاں، پورا بیان ہے اس پر میرا. اور پھر مفسرین کی بیان کردہ روایات پھر واقعات ہیں، اور چیپٹر کسی اور طرف ہی نہ کھل جائے اور ہم اور طرف نہ چل پڑے، اس لیے ہم لے کر کے آتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ رہیں. ٹھیک ہے نا جناب. تو 3 خوبیاں، خوف کا تعلق اندر سے، ایمان کا تعلق اندر سے، توکل کا تعلق اندر سے. اب مالک نے اندر کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب سورہ انفال کی دوسری آیت میں 2 خوبیاں بیان کی ہیں جن کا تعلق باہر سے ہے. اونچی سننے کو دل کر رہا ہے.
اچھا میں کتنے محتاط لفظ استعمال کرتا ہوں، میں تو یہ نہیں کہتا نا کہ جس نے جنت میں درخت لگانا ہے، جس کا ایمان ہے، جس کے جو جاگ رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، یہ کرے وہ کرے، تو میں کتنی پیاری سی بات ہلکے سے انداز میں کہتا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اونچی بولے۔ اب جو یہاں ہوتا دل تو اس کا کر رہا ہوتا نا عوام اونچی بولے، تو وہ ایسے لوگوں کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، تو میں اپنی بات کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوں کہ بھائی جان میرا دل کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، اب لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فرمایا گیا ہے، سنیے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ دو خوبیاں مومنین کی، دو اوصاف جن کا تعلق باہر سے ہے کہ نماز یہ قائم کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ او بھائی جان پڑھے بغیر قائم کسی کی نہیں ہوتی۔ فلاں بابا جی کہتے ہیں قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ بابا جی نماز قائم تب ہوگی جب پڑھی جائے گی، پڑھی بغیر قائم ہوتی تو حضور کی ہوتی، پڑھے بغیر قائم ہوتی تو صحابہ کی ہوتی، پڑھے بغیر قائم ہوتی تو اہل بیت کی ہوتی، پڑھے بغیر قائم ہوتی تو امام حسین کی ہوتی۔ کربلا کے ٹبے میں تیمم کر کے سجدے کی حالت میں سر نہ کٹاتے، ان کی تو قائم ہی قائم ہے، تو پڑھے بغیر قائم نہیں ہوتی جناب۔ روٹی کا مطلب یہ ہے کہ خالی آٹے کا نام روٹی نہیں ہے، خالی پانی کا نام روٹی نہیں ہے، خالی نمک کا نام روٹی نہیں ہے، خالی ایندھن گیس لکڑی کا نام روٹی نہیں ہے، خالی پیڑے کا نام روٹی نہیں ہے، توے کا نام روٹی نہیں ہے، جناب سارے لوازمات ملتے ہیں، پک کے تیار ہوتی ہے، تو اب اس کو کہتے ہیں روٹی۔ تو نماز قائم پڑے بغیر کیسے ہو گئی جناب؟ کتنے مراحل سے گزرا، گندم کا دانہ پھر روٹی بنا اور بغیر پڑھے ہی قائم ہو گئی۔ او بابا جی یہ آپ کی کوئی نماز ہوگی جاہل، لوگوں کی کوئی ایسی نماز ہوگی جو بغیر پڑھے قائم ہوتی ہے، اور بڑی بڑی لٹے رکھ کر کے اور دین کو بدنام کرنے کے لیے۔ اگر جناب والا نمازیں پڑھنی ہے تو پھر پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہ لعنت ایسے پیر پر جو نماز سے روکے۔ پیر دیکھنا ہو تو ہمارے پیر جیسا دیکھنا۔ کیا بات ہے، اس پر تو اونچی آواز کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ آج ان کی 26ویں آ رہی ہے، دیکھو ان کو، علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنے حیات طیبہ میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ان کی آج ولادت کی شب ہے، نہیں ان کا ذکر کیوں کرنا؟ میں نے کہا تیرے باپ کا ذکر کریں گے، اور جہاں سے کسی کو کوئی ملتا ہے تو وہیں سے بندہ بات کرتا ہے نا۔ تو یہ میں جو بیٹھا ہوا ہوں، ہم کہاں محراب و منبر کے قابل تھے؟ ہم کہاں اس لائق تھے کہ ہم محراب و منبر میں آ کر کے جناب والا خطاب کریں، تقریر کریں، بیان کریں، نعت پڑھیں، قرآن پڑھیں؟ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں تو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اسی مرد قلندر کی وجہ سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، انہی کی وجہ سے ہم نے بولنا سیکھا ہے، انہی کے فیض سے ہم نے کلام کرنا سیکھا ہے، انہی کے فیض سے ہم نے تقریر کرنی سیکھی ہے، انہی کی برکت سے ہم نے بیان سیکھا ہے، انہی کی برکت سے آج اگر کوئی ہماری تھوڑی بہت عزت ہے تو شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کی نظر عنایت کی وجہ سے ہے۔ بدترین ہے وہ بندہ جو اپنے محسنین کو بھول جاتا ہے، اپنے محسنین کو یاد نہیں کرتا۔ جناح صاحب نے پاکستان بنایا، جن کو ہم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، اگر پاکستان بنایا علیہ رحمہ، پاکستان بنایا تو آج قائد اعظم ڈے بھی منایا جاتا ہے، مسفر پاکستان ڈاکٹر اقبال ڈے بھی منایا جاتا ہے جناب۔ گو کہ سازشیں ہو رہی ہیں عجیب و غریب، لیکن بھائی ہمارا خون بھی شامل ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو امیر اہل سنت کا یہ چمن لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب ہے۔
نور کی برسات، اونچی آواز میں، نور کی برسات، اونچی آواز میں، مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر، رات ہو یا دن ہو نور کی، نور کی، سنیے بات کہیں اور نہ نکل جائے. اور میں اس لیے سے یہ موضوع لے کر کے بیٹھا تھا کہ مومنین کی اوصاف بتاؤں اور پھر امیر اہل سنت کی ذات کا جائزہ آپ خود ہی لیتے جائیں گے. ہیں سنیے کیا بات ہے. تو نماز پڑھ کر قائم ہوتی ہے. جو بابے ہیں نا جو فیس بک پہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں، نیٹ پہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں، بڑی بڑی جنہوں نے لٹیں رکھی ہوتی ہیں، عورتوں کو گلے مل رہے ہوتے ہیں یا عورتیں مردوں کو گلے مل رہی ہوتی ہیں پیرنیاں بن کے، یہ جاہل ہیں سارے، ان سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ہوگا یہ کلپ، اللہ اکبر، ہمارے یوٹیوب چینل کیو آر اے اسلامک میڈیا پر وائرل ہوگا. تو میں اپنے چینل کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی وساطت سے بتانا چاہ رہا ہوں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جہلا سے جو بے پردگی کے ساتھ عورتوں کو ملے کوئی تعلق نہیں. جو پیر نماز سے روکے کوئی پیر نہیں، بھنگے پیے چرسے پیے کوئی پیر نہیں، جو بوٹی کے رگڑے لگائے کوئی پیر نہیں. پیر دیکھنے ہیں تو شاہ رخ عالم جیسے دیکھو جناب، باؤلی زکریہ جیسے دیکھو جناب، حافظ جمال اللہ ملتانی جیسے دیکھو جناب، بابا فرید الدین گنجے شکر جیسے دیکھو، امام بری جیسے دیکھو جناب، پیر میر علی جیسے دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے دیکھو، خواجہ غریب نواز جیسے دیکھو، خواجہ معین الحق الدین نظام الدین اولیاء جیسے دیکھو، مختار کاکی جیسے دیکھو، صابر کلیری جیسے دیکھو، غوث پاک جیسے دیکھو. پیر دیکھنے ہوں تو مولانا الیاس قادری جیسے دیکھو، غزالی زمان جیسے دیکھو، چادر والی سرکار جیسے دیکھو، موسیٰ پاک شہید جیسے دیکھو، اعلیٰ حضرت امام اعظم امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک. پیر دیکھنے ہوں تو جناب ان ہستیوں جیسے دیکھو. اور ڈبہ پیروں سے بچو. اوکے. الذین یقیمون الصلاۃ، ایک خوبی باہر کی نماز قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں روزی دی ہے. یہ کہاں کمانے کے قابل تھے؟ جو ہم نے انہیں روزی دی ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم نے دی، مالک فرماتا ہم نے دی ہے. میں نے کمائی، ہاتھ کس نے دیے؟ آہستہ بولیں گے. دماغ کس نے دیا؟ پاؤں کس نے دیے؟ پورا وجود کس نے دیا؟ زمین سے رزق کس نے نکالا؟ آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ سورج کو کس نے نکالا؟ چاند کو کس نے نکالا؟ تو فرمایا جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے ہم نے دی ہے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے ہیں، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، ہر چیز تیری خدمت کرتی. تو اللہ کی یاد کر، اللہ کی راہ میں دے. اچھا یہ دو خوبیاں بیان کر لی سورہ انفال کی دوسری آیت میں. اب دوسری آیت میں پھر ایک مہر لگائی. مہر لگائی، کیا مہر لگائی ہے؟ فرمایا مالک کائنات نے تیسری آیت میں مہر لگائی. تیسری آیت میں مہر لگائی. کیا مہر لگائی؟ اولئک هم المؤمنون حقا. میرا رب فرماتا ہے یہ پکے مسلمان ہیں. 5 خوبیاں جن کے اندر ہوں، 5 اوصاف حمیدہ جن کے اندر ہوں، وہ پکے مومن، نام کے نہیں. اسا مومن بھیرا سے میں کہ مومن آلے کامی تے ہون، اور نام کے مومن نہیں، کام کے. ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور نہیں بھائی جان. الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. پکے مومن، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے، 5 خوبیوں کے حامل، اولئک هم المؤمنون حقا. فرمائیے پکے مومن ہیں. گارنٹی کون دے رہا؟ اللہ.
ہم خود مومن نہیں بنے، اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ان مومنوں پہ اعتراض نہیں کرتے جن کے بارے میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ وہ سونے نبی کے صحابہ پکے مومن، جو ان کو نہ مانے وہ مومن ہو نہیں سکتا، ان کے صدقے ہم بھی مومن۔ اوکے جناب، اب آ جائیے تیسری آیت کے اندر 3 انعام مالک نے دیے۔ اب وہ 3 انعام سن لیجئے، بات اینڈ ہو جائے گی۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو مومنین کی پاک جماعت ہے جن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اب میرا دل کرتا ہے یہ ترجمہ میں آہستہ آواز میں نہ کر لوں آپ کے سامنے، بالکل آہستہ آواز میں یہ ترجمہ آپ کے سامنے کر لوں، اور کمال کا ترجمہ ہے کہ ان کے اوصاف جو بیان ہو رہے ہیں نا، فرمایا ان کے مومنین کے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں۔ اونچی آواز میں بولو۔ ایک ہوتا درجات جمع، اللہ کے پاس درجات ہیں، کسی سیاسی رہنما کے پاس نہیں، اللہ کے پاس درجات ہیں۔ کن کے لیے؟ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اب دوسرا انعام کیا ہے؟ وہ مغفرہ، فرمایا اے بندے تے میرے ہی نے نا، جیڑی کمی بیشی ہو جائے گی اسی معاف کر چھڑنا ہے، تو میرے ہی نا، معاف کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، مارا کیا جائے گا، ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ کمی بیشی رہ گئی تو معافی مل جائے گی، لیکن کمی رہنے کیوں دینی ہے؟ اور تیسرا انعام سنو اور بات اینڈ ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے پاکیزہ روزی ہے، رزق کریم ہے۔ بزرگوں نے تفسیر میں لکھا ہے بغیر محنت کے جو رزق ملتا ہے وہ رزق کریم ہے۔ فرمایا دنیا میں تو ملے گا نہیں، جنت میں بغیر محنت کے ملے گا۔ جنت میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، دل میں آئے گا فلاں پھل کھاؤں ہمارے پاس آ جائے گا، فلاں مشروب پیوں ہمارے پاس آ جائے گا، فلاں پرندہ اڑتا ہوا آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہا یہ پرندہ پکا ہوا میرے پاس آ جائے، فوراً پکا ہوا آ جائے گا۔ پھر دل میں خیال ہوگا کچھ نمکین ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے، نمکین بھی ہو جائے گا، میٹھا بھی ہو جائے گا۔ تو جنت میں پیٹ بھر کر بھی کھائیں گے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کچھ ہضم ہو جائے گا۔ بعد میں ہے کہ پسینہ آئے گا، سارا کچھ ہضم ہو جائے گا، قضائے حاجت کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ جو جنت میں بغیر محنت کے رزق ملے گا، جنت میں محنت نہیں کرنی پڑے گی، یہی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو جنت میں بغیر محنت کے جو رزق ملے گا وہ رزق کریم ہے۔ اللہ کریم ہمیں جنت میں بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آج 25 رمضان المبارکہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں ہم نے درس قرآن و حدیث کی 5ویں نشست میں حاضری دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے اندر جو کمیاں اس کو پوری کرتے رہیں، اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ کل دن 26 کا ہوگا، رات 27 کی ہوگی، قرآن اور صحب قرآن کی باتیں کریں گے۔ کل کو ہمارا موضوع ہوگا قرآن اور صحب قرآن، کچھ باتیں قرآن کی ہوں گی، کچھ صحب قرآن کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔